جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، حضور میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، میرے آقا اٹھے غسل فرمایا، بولیے نا مہربانی کر رہے ہیں سبحان اللہ کی آواز ہے، میرے آقا اٹھے، میرے آقا نے غسل فرمایا، نئے لپ کپڑے میرے آقا نے پہنے، اوپر میرے نبی نے امامہ باندھا، جبریل امین میرے نبی کے ساتھ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے حریم کعبہ میں لایا گیا، مجھے حریم کعبہ کے اندر لایا گیا، یا رسول اللہ پھر لا کے کیا کیا گیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جبریل نے میرا سینہ کھولا، توجہ رکھیے گا، جبریل نے میرا سینہ کھولا، جبریل نے میرا سینہ کھولا، حضور کدھر سے کدھر تک کھولا؟ میرے نبی نے فرمایا وَشِدَّتِي مِنْ هَذِهِ إِلَىٰ یہاں سے لے کر یہاں ناف تک میرا سینہ کھولا، میرا سینہ کھولا، فقط استخرج قلبی، اندر سے میرا دل باہر نکالا۔ مہربانی کریں ادھر گوڑیاں تو آتا لے سن رکھو تھوڑے گوڑیاں تو آتا لے کرو سیدھی کو بابا محبت نظر آواز آنی چاہیے سبحان اللہ اونچی بات۔ میرے نبی فرماتے کہ جبریل نے میرا سینہ کھولا، میرے دل کو نکالا، سینہ کھلا، دل کو نکالا گیا، ثم غسلت قلبِ بمائے زمزم، جبریل نے زمزم کے پانی سے میرے دل کو دھویا، ہاں جی دل کو جبریل نے زمزم کے پانی سے دھویا، جبریل نے دل نکالا، نکال کے پانی سونے کی تھالی میں رکھا، سونے کی تھالی میں رکھا، پھر بمائے زمزم فقط استخرج قلبی ثم غسلت مائے زمزم، اللہ نے جناب جبریل کے ذریعے مجھے پہ یہ کرم فرمایا، جبریل نے دل نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا، پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أُتِيتُ بِتَسْتٍ مِّنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءٍ حضرت جبریل نے میرے دل کو نکال کے دھویا، سونے کی تھالی میں ایمان بھر کے لایا، میرے سینے میں وہ ایمان و حکمت سے بھری ہوئی تھالی وہ میرے دل میں ڈالی گئی۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ میرے نبی نے فرمایا پھر جبریل نے دل ادھر رکھ کے میرا سینہ جوڑا، یا رسول اللہ اتنا ہارڈ آپریشن، اتنا بڑا آپریشن، اتنا بڑا کمال، دل نکلا ہوا ہے، حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا دل نکلا ہوا ہے، میں محمد دیکھ رہا تھا۔ توجہ رکھیے گا، دل باہر نکلا ہوا ہے، جبریل کی ہتھیلی پہ دل ہے، دل نکلا ہوا ہے، اور حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا دیکھ رہا تھا۔ او بھائی دل نکلا ہوا ہو بندہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ہم ایک دفعہ راستے میں جا رہے تھے، توجہ رکھیے گا، مثال دے رہا ہوں، ہم راستے میں جا رہے تھے تو راستے میں جاتے ہوئے جناب وہ بڑا ایک شور شرابہ پڑ گیا، لوگ جمع ہو گئے، ہم بھی اپنی گاڑی سے نیچے اترے کہ یار کم از کم دیکھے تو صحیح ہوا کیا ہے۔ میں نے ایک بندہ کو پوچھا یار کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا جی آگے ایک اپنا مولانا صاحب ہیں، انہیں دل کا اٹیک ہو گیا ہے، دل کا دورہ پڑا ہے، بس وہ جناب گر گئے، انہیں لوگ جناب اٹھا کے ہاسپٹل میں لے جا رہے ہیں۔ انہیں جب ہاسپٹل میں لے جایا گیا تو ہم نے کہا چلو یار کوئی اور کچھ نہیں، اپنے محکمے کا بندہ ہے، چلیں اس کے ساتھ تو چلتے ہیں۔ جب ہم ہاسپٹل میں پہنچے وہاں ایک سرجن ڈاکٹر صاحب آئے، انہوں نے کہا جی جلدی کرو یہاں یہ ان کا ہارٹ آپریشن ہوگا، یہ بڑے جناب سیریس معاملہ ہے، ان کو جلدی سے اندر جناب ایمرجنسی کے اندر جا کر ایڈمٹ کیا جائے۔ ہم گئے، ہم نے جا کر ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، توجہ رکھیو، ہم نے جا کر ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، کہا ڈاکٹر جی اتنا بتائیے، ذرا اتنا بتائیں کہ ان کو ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا جی انہیں دل کا دورہ پڑا ہے،
دل کا دورہ پڑا ہے۔ میں نے پوچھا ڈاکٹر جی یہ دل کا دورہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی دل کے اندر 60 وال ہیں، دل کے اندر 60 وال ہیں، اور ان 60 والوں میں سے جن میں سے خون کی نہریں آگے چلتی ہیں، خون آتا جاتا سپلائی ہوتا ہے، پھر ان ہوتا ہے نکلتا ہے۔ میں نے کہا حضرت ہوتا کیا ہے؟ کہا ان سے 360 والوں میں سے ایک وال بند ہو جاتا ہے، دل کا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ نہ وہ بندہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کچھ عمل کر سکتا ہے۔ پھر وہیں سے میرا ذہن پلٹا نبی کے جانب۔ یار موت نہ پہ ذرا بسم اللہ میں حرکت کرو، سبحان اللہ یہ بات ہے۔ میرا ذہن پلٹا نبی کی جانب۔ میں نے جب دیکھا کہ حضور کا دل نکلا ہوا ہے، جبریل کی ہتھیلی پہ ہے، جبریل نبی کیا کر رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میں دیکھ بھی رہا تھا، میں بول بھی رہا تھا، میں سن بھی رہا تھا۔ مہربانی کریں، میں سن بھی رہا تھا۔ تو یار خود سوچ، ایک وال بند ہو جائے، بندہ نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، ادھر دل نکلا ہوا ہے، نبی دیکھ بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ حضور کا دل نکلا، آقا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ اور حضرت جبریل امین سے ذرا پوچھ لیتے ہیں حضور کے دل کو تو نے دیکھا ہے، میرے نبی کے دل کو پایا کیسا ہے؟ یار یہ مزہ نہیں آ رہا ہے، جتنے بیٹھے ذرا سارے دی آواز آئے سبحان اللہ۔ یار اللہ نے زبان دی ہے تو زبان کا بہترین استعمال ہے، اللہ کی ثنا کریں۔ جو زبان خدا کی ثنا نہیں بول سکتی وہ کسی اور کے لیے کب بولے گی؟ اس لیے اللہ کے نام پہ بولا سبحان اللہ۔ جس کو رب نے زبان دی ہے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کی زبان کو سلامت رکھے، جو تیرا ذکر کرے بابا سے بلند کہو سبحان اللہ۔ آج نبی کا معجزہ معراج سن کے نا پھر بھی آج بھی ذرا کم از کم قسموں کو توڑیں، تاکہ پتہ چلے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ رب کتنا پاک ہے جس نے اپنے نبی کو اتنا پاک بنایا ہے۔ حضور کا دل نکلا ہوا ہے۔ جبریل سے پوچھا، جبریل، حضرت جبریل امین نے الاتقان فی علوم القرآن، امام جلال الدین سیوطی، اس کے سوا مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں میں نے کائنات عالم میں بڑے بڑے دل دیکھے، لیکن جیسا دل میں نے محمد کا دیکھا کسی اور کا نہیں دیکھا۔ اے جبریل اتنا بتا اس دل کا وصف حمید کیا ہے؟ جبریل نے جواب دیا جب میں نے قلب مصطفیٰ کو نکالا میں بڑا حیران رہ گیا، میں نے نبی کے قلب کو نکالا، میں نے نبی کے دل کو دیکھا، قلب الصدید، اتنا پیارا دل تھا۔ فرماتے ہیں اذنان تسمعان عینان تبصران، نبی کے دل میں 2 آنکھیں لگی ہوئی تھی، 2 کان لگے ہوئے تھے۔ حضور کا دل عام دلوں جیسا نہیں تھا، عام انسان جیسا نہیں ہے۔ جبریل کیا ہے؟ فرماتے ہیں اذنان تسمعان، نبی کے دل میں 2 کان لگے ہوئے ہیں جو برابر سن رہے ہیں۔ وعینان تبصران، نبی کے دل میں 2 آنکھیں لگی ہوئی ہیں جو برابر کائنات کو دیکھ رہی ہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے، پھر مجھے وہ بخاری کی حدیث سمجھ آئی کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ عینیا لا تنام ولا ینام قلبی، فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ آنکھیں ادھر والی بند ہو جاتی ہیں، نبی کے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حضور دور سے کیسے سنتے ہیں؟ میں نے کہا دل کی کانوں سے سنتے ہیں۔ حضور دور سے کیسے دیکھتے ہیں؟ حضور دل کے آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ جس نبی کے رب کو نے دل کو اتنا حسین بنایا ہے، اس نبی کی ذات کو رب نے کتنا حسین بنایا۔ تو مل کے ذرا صدا لگائیے کہ سب سے اولا سب سے کوئی زبان خاموش نہ رہے، ابو بابا سے بلانے یہ پڑھ لیجیے سب سے سب سے